امریکی ریاست ورجینیا میں CIA کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ جلتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ ان گاڑیوں میں زیادہ تر لوگ اکیلے ہی تھے، ماں سوائے ایک جوڑے کے جن کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ اس دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برآمد ہوتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جس کی فائرنگ سے چند ہی منٹوں میں CIA کے 2 ایجنٹ ہلاک اور 3 زخمی ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں موجود خواتین کو خراش تک نہیں آتی۔ حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے۔ واقعہ آج سے ٹھیک 28 سال پہلے یعنی کہ 1993 کی صبح کو پیش آیا تھا۔ امریکہ پر 9/11 کے حملے سے 8 برس قبل یعنی کہ سن 1993 میں امریکی انتظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ خیال کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی تمام ایجنسیاں اس حملے کی تحقیقات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی تحقیق کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی عمل تھا یا دہشت گردی کا نتیجہ۔ تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوع سے 10 گولیوں کے کھول اور بغیر چلی ایک گولی ملتی ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی، اسی لیے ایک گولی چل نہ سکی۔ حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے اور اخبارات میں شائع کر دیا جاتا ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں سے معلوم ہوا کہ اس حملے میں AK-47 یعنی کہ کلشکاف استعمال کی گئی تھی، جس سے فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا، لیکن ملزم کا سرکاری سطح پر کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا۔ FBI کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کو تحقیقات کے لیے تعینات کر دیا جاتا ہے۔ بریڈلی گیرٹ کے مطابق ورجینیا اور اس کے آس پاس کی ریاست میں 1 سال کے اندر کتنے گلشکاف فروخت ہوئی، ابتدائی طور پر اس بات کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک گلشکاف حملے سے 3 روز قبل خریدی گئی۔ خریدار کا نام ایمل کینسی تھا۔ FBI کے نمائندے مطلوبہ پتے پر پہنچے اور ایمل کے روم میٹ سے ملاقات ہوئی، جو کہ ایک پاکستانی تھا۔ ایجنٹ بریڈلی کے مطابق کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کے ایک بریف کیس سے پستول اور گلشکاف کا بھرا ہوا ایک میگزین برآمد ہوا۔ مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی گلشکاف بھی مل گئی۔ ایمل کے روم میٹ نے اسلحے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی، جس سے FBI کو یہ معلوم کرنے میں کامیابی ہوئی کہ حملہ آور ایمل کینسی ہی ہے، جو کہ حملہ کرنے کے فوراً بعد پاکستان فرار ہو چکا تھا۔ ایمل کینسی کا پورا نام ایمل خان کینسی تھا۔ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا تھا کہ اس کا نام میر ایمل خان کینسی تھا، لیکن اپنے نام کے برعکس وہ ایک بلوچ نہیں بلکہ ایک پٹھان تھا۔ ایمل کینسی نے گریجویشن گورنمنٹ کالج کوئٹہ سے حاصل کی، جبکہ ماسٹر کی ڈگری بلوچستان یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ایمل خان کینسی کا تعلق پشتین قوم پرست گھرانے سے تھا۔ ان کے والد پشتین قوم پرست رہنما غفار خان اور عبدالصمد خان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایمل کینسی کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بحالی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک رہے۔ ایمل کے دوست کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں بالخصوص افغانستان میں خون خرابے کا ذمہ دار امریکی پالیسیوں کو ٹھہراتا تھا۔ انہیں افغانستان میں افغانیوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر بہت ملال تھا۔ ایمل کینسی کے دوست کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک دفعہ امریکی پروفیسر کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں ایمل نے امریکی پالیسیوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا، جس سے پروگرام تو کینسل نہیں ہوا، البتہ امریکی پروفیسر بغیر خطاب کیے واپس چلے گئے۔ ایمل کینسی کے الفاظ میں وہ سن 1991 میں امریکہ آئے تھے۔ یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہائشی تھا جو امریکی ریاست ورجینیا میں رہا کرتا تھا۔ امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کیریئر کمپنی سمیت مختلف نوعیت کی ملازمتیں کی۔ ایمل کینسی کے روم میٹ کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، لیکن جب عراق اور فلسطین وغیرہ پر مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو چلانے لگتے تھے۔ CIA ہیڈ کوارٹر پر حملے کے اگلے روز ہی ایمل کینسی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے FBI ایجنٹ بریڈلی گیرٹ پاکستان آئے۔ اس نے ایمل کینسی کے خاندان سے بھی ملاقات کی۔ بعض ازاں ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل پاکستان سے افغانستان چلے گئے، جہاں کچھ علاقوں میں اس وقت افغان طالبان کی حکومت تھی۔ تحقیقات کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ طالبان نے انہیں پناہ دی اور وہ زیادہ تر قندھار میں رہے۔ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایمل کینسی نے اعتراف کیا کہ صرف ایک دفعہ ان کی ملاقات اسامہ بن لادن سے بھی ہوئی۔ امریکی حکومت نے ایمل کینسی کی گرفتاری پر $20 لاکھ کا انعام مقرر کر دیا۔ FBI ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق جب ملزم کسی اور ملک کا شہری ہو تو معاملہ اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ایجنٹ بریڈلی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کوئٹہ میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کو ایمل کینسی کی تلاش ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کو ایک مخصوص مقام پر لایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے وہ رقم درکار ہوگی۔ گیرٹ کے مطابق جلد ہی وہ افغان قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آ گئے۔ تصدیق کے لیے ایمل کی تازہ تصویر فراہم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس پر ایمل کے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا، جہاں فورینسک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی کہ انگلیوں کے نشان ایمل کے ہیں۔
CIA اسٹیشن چیف، ریجنل سیکورٹی آفیسر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور FBI نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ISI سے بھی FBI نے رابطہ کیا۔ FBI ایجنٹ گیرٹ کے مطابق ISI کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ان کے پاس ہیلی کاپٹر اور طیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ISI کو بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا۔ ایمل کانسی نے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں، ہمارے پاس ان کی ایک بزنس ڈیل ہے، وہ کچھ سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہی ہوگی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 15 جون 1997 کی رات تھی۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق جب ہوٹل سے نکلنے لگے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے واضح کر دیا کہ ہم ملک نہیں چھوڑ سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں 2 روز رکنا پڑا۔ گیرٹ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے ISI کے جنرل کو کہا کہ آپ نے ایمل کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب گرفتاری کے بعد میں یا میرا کوئی ایجنٹ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گچھ نہ کرے۔ وہ اس پر رضامند ہو گئے۔ اگلے 2 روز ہم 4 افراد 4 گھنٹے سیل کے باہر بیٹھتے تاکہ ایمل کو کوئی تنگ نہ کرے۔ بعد انہوں نے بتایا کہ صدر کلنٹن کی ہم منصب سے بات ہو گئی ہے اور ہمیں جانے کی اجازت ہے۔ یوں 17 جون 1997 کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا۔ ایمل کانسی کے مقدمے کے تحریری فیصلے کے مطابق طیارے میں ایمل کا طبی معائنہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ گیرٹ نے ذاتی معلومات اور امریکہ آنے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے۔ ایمل کانسی نے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں تصدیق کی کہ انہوں نے FBI کے سامنے اقبال جرم بھی کیا۔ ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے AK-47 اور 150 گولیاں خریدی۔ حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹریک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں روکی تو انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے 10 گولیاں چلائیں اور 5 افراد کو نشانہ بنایا جن کے سینوں پر نشانے لگائے۔ خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ BBC کو دیے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے ان کے خلاف انتہائی غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا۔ عدالتی کارروائی بھی اسی علاقے میں کی گئی جہاں حملے کا واقعہ پیش آیا۔ قانون کے تحت یہ اقدام بھی غلط تھے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذرائع ابلاغ نے ان کے خلاف انتہائی شدید پراپیگنڈا شروع کر دیا اور جوڈیشری حضرات اس پراپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزائیں تجویز کی، جن میں عمر قید، جرمانہ اور سزائے موت شامل ہے۔ ایمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو الرٹ جاری کر دیا۔ ایمل کانسی کی تمام اپیلز مسترد ہونے کے بعد 14 نومبر 2002 کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل ان سے 2 بھائیوں اور ایک پیش امام کی آخری ملاقات تھی۔ ایمل کانسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے ان کے گھر جا کر تعزیت کی۔ ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست زیر سماعت تھی جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی، اور یہ درخواست آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں